الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر آمنت بالله صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا سے بلند پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا نبي 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 سب سے اعلیٰ سب سے بالا والا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی یا 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 نبی کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے ان کو معلوم ہے غم کو کیا چاہیے
کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، ان کو معلوم ہے غم کو کیا چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، یا نبی 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 یا نبی۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، کرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، کرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، یا نبی 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 یا نبی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حمد و ثنا اور درود حضور سرور کائنات مغفر موجودات احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار گہربار میں پیش کرنے کے بعد نہایت واجب القدر قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ احباب کے سامنے اللہ جل وعلا کے پاک کلام میں سے ایک آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا ہے کہ اللہ کے کائنات مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سن سنا کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری آج کے جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعتوں میں گفتگو کا موضوع ہے قربانی کے مسائل۔ اللہ رب العالمین نے پاک کلام کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، انا اعطیناک الکوثر، اے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا۔ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جس جہت سے دیکھیں، جس انداز سے دیکھیں، جس طرف سے دیکھیں، پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان وراء الورا نظر آتی ہے۔ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام، مرتبہ جو ہے بلند و بالا نظر آتا ہے۔ جو عزتیں، جو کرامتیں، جو وسعتیں، جو عظمتیں، جو بلندیاں میرے خالق و مالک نے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائیں، پوری رہتی دنیا تک، پوری کائنات میں میرے مالک نے یہ مقام مرتبہ کسی اور کو عطا نہیں فرمایا۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی ادا کرو۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے حضور کا مقام اور مرتبہ بیان فرمایا کہ پیارے محبوب، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو مرتبہ مقام میں نے آپ کو عطا فرما دیا ہے نا،
وہ مرتبہ مقام میں نے کسی اور کو عطا نہیں فرمایا۔ میں نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا، میں نے آپ کو بھلائیاں عطا فرما دی، میں نے آپ کو مراتب عطا فرما دیے، میں نے آپ کو رتبے عطا فرما دیے، بلندیاں عطا فرما دی، یہاں تک بلندیاں کہ میں نے لامکان کی بلندیوں پہ آپ کو بلا لیا، اور میں نے آپ کو اتنا عطا فرمایا کہ آپ کی دہلیز سے لوگ مانگنے کے لیے آئیں گے، آپ کی دہلیز سے، آپ کے در سے لوگ مانگنے کے لیے آئیں گے۔ جب مانگنے کے لیے آئیں گے تو رب العالمین نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سونے محبوبہ کو منگن واسطے آ جائے تو پھر نہ کریں، مانگنے کے لیے کو آ جائے تو پھر انکار مت کرنا، میں نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دیا۔ پھر تاریخ گواہ ہے، بلال پاک آئے، حبشہ کے غلام تھے، آئے حضور کی بارگاہ میں، حضور کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالا تو میرے مصطفیٰ نے کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا۔ ابو بکر آئے تو میرے مصطفیٰ نے صداقت کا امام بنا دیا۔ عمر پاک آئے تو میرے مصطفیٰ نے عدل کا امام بنا دیا۔ میرے عثمان پاک آئے تو میرے مصطفیٰ نے عثمان غنی بنا دیا۔ علی پاک آئے تو میرے مصطفیٰ نے حیدر کرار بنا دیا۔ الغرض کوئی بھی میرے محبوب کے دامن سے وابستہ ہونے کے لیے آیا، جیسا تھا ویسا نہیں رہا۔ جب محبوب کے دامن کرم سے لپٹ گیا تو اللہ رب العالمین نے اس لپٹنے والے کو، اس نسبت قائم کرنے والے کو یگانہ کر دیا، بے مثال بنا دیا۔ اب تاریخ کے اندر جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں سے لپٹے، حضور کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالا، کائنات کے اندر، پوری دنیا کے اندر قیامت تک ان کے مقام کو بیان کیا جاتا رہے گا، حضور کی محبت کی وجہ سے، حضور کی نسبت کی وجہ سے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اپنے رب کی نماز بھی پڑھیں اور قربانی بھی ادا کریں۔ پتہ چلا کہ یہ نماز پڑھنا، اللہ کے حضور آ کے سجدہ کرنا، قیام کرنا، رکوع کرنا، یہ بڑی عظمت اور مقام کی حامل عبادت ہے۔ پھر قربانی کا ذکر فرمایا، قربانی بھی بڑی عظیم عبادت ہے، بڑی عظیم عبادت ہے۔ اگر اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں اور جس پر قربانی واجب ہے وہ اللہ کے حضور قربانی ادا کرے، اپنے جانور کو ذبح کرے تو اللہ رب العالمین کا قرب حاصل ہو جائے گا۔ اور یہاں تک میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حدیث پاک کے راوی ہیں، سرکار فرماتے ہیں جس میں وسعت ہو، جس بندے کے اندر وسعت ہو کہ وہ قربانی کے دنوں میں قربانی کر سکتا ہو اور اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے، حضور فرماتے ہیں کہ وہ میری عیدگاہ کے قریب مت آئے۔ حالانکہ عید کے دن عیدگاہ کی طرف جانا بڑی اپنا عظمت کی حامل بات ہے، یہ بڑی عظیم بات ہے کہ عید کے دن اللہ رب العالمین جو ہے اپنی بارگاہ میں بلا رکھا گئے اور انعام بھی عطا فرما رکھا گئے، اور اس دن کے اندر پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرما دیں کہ جس کے پاس وسعت ہے اور وہ قربانی نہیں کر رہا تو وہ ہماری عیدگاہوں کے قریب مت آئے، وہی آئے کہ ہمارے پاس نماز پڑھنے کے لیے، کہ ہماری صفوں میں وہی بیٹھے، ہمارے ساتھ نسبت وہی قائم کرے، کہ ہمارے ساتھ ہی وہی کھڑا ہو جس نے اللہ کے حضور وسعت ہوتے ہوئے قربانی دی ہے، وہی ہماری صفوں میں آئے۔ اور ایک اور مقام پر یہ بھی ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، زید بن ارقم اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارے لیے اس میں ثواب کیا ہے؟ ہمارے لیے اس میں ثواب کیا ہے؟ پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو جانور تم اللہ کے حضور قربان کرتے ہو نا، اس جانور کے ہر ایک بال کے بدلے، ہر ایک بال کے بدلے میرا مالک قربانی کرنے والے کو ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ اچھا، صحابہ کرام بڑے غریض تھے نیکیوں کے معاملے میں۔ جب یہ بات ہوئی نا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر ایک بال کے بدلے میں
اللہ رب العالمین ایک نیکی عطا فرماتا گیا تو صحابہ کرام نے پھٹے کو سوال کر دیا، یا رسول اللہ ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے گئے؟ بکری کے بال ان کے مقابلے میں کم ہوتے گئے، ان کے بال جو بریک ہوتے ہیں اور بال بہت زیادہ ہوتے گئے، حضور اگر کوئی دمبا یا مینڈا جو ہے یہ قربان کرے تو ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے گئے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین کی رحمت جو ہے وہ بڑی بے پایا گیا۔ رب العالمین کے حضور اگر کوئی دمبا یا مینڈا بھی ذبح کرتا گیا تو رب العالمین مینڈے اور دمبے کا ہر ایک بال کے بدلے میں ایک نیکی عطا فرمائے گا، ہر ایک بال کے بدلے میں ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ اب قربانی کرنے والا اپنے قربانی کے جانور کے بالوں کو گن نہیں سکتا، گننا چاہے بھی صحیح تو نہیں گن سکتا۔ یہ مثال دینے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین قربانی کرنے والے کو اتنا ثواب عطا فرماتا ہے، اتنا ثواب عطا فرماتا ہے، اتنا ثواب عطا فرما دیتا ہے کہ کوئی اس ثواب کا، اس اجر کا احاطہ نہیں کر سکتا، اتنا اجر عطا فرما دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ سارا معاملہ للہیت کے لیے ہونا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر اس میں تقرب الی اللہ نہیں ہے، اگر اس میں اللہ رب العالمین کی رضا شامل غال نہیں ہے تو پھر اللہ کے حضور جانور قربان کرنے کا بھی فائدہ نہیں ہے۔ جانور قربان کرنے کا فائدہ تبھی ہوگا جب یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، للہیت کے لیے کیا جائے، رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے کیا جائے، تو اللہ رب العالمین جو ہے اس قربانی کو قبول بھی فرماتا ہے اور اپنا قرب بھی عطا فرماتا ہے۔ آئیے مسائل کی طرف چلتے ہیں جو ضروری مسائل ہیں، کیونکہ قربانی کے دن جو ہے وہ قریب آنے والے ہیں، 13-14 دن باقی ہیں، جانور بھی ہم نے خریدنے ہیں، تو اس کے حوالے سے کچھ مسائل میں عرض کرنا چاہوں گا تاکہ قربانی کا جانور خریدنے سے پہلے ہمیں قربانی کا جانور خریدنے کا علم ہونا چاہیے کہ جانور ہم نے کس طرح کا خریدنا ہے اور کس طرح کا نہیں خریدنا۔ سب سے پہلا مسئلہ جو ہے قربانی کے جانوروں کے 3 قسمیں ہیں، قربانی کے جانوروں کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اونٹ، گائے اور بکری، یہ 3 قسم کے جانور ہیں۔ بقیہ جو جانور ہیں وہ ان تینوں قسموں کے اندر شمار ہوتے ہیں۔ ہر قسم کے اندر دوسری قسموں کے جانور، جس طرح اونٹ ہے اس میں اونٹنی بھی شامل ہو جاتی ہے، گائے ہے اس میں بیل شامل ہو جاتا ہے، بکری ہے اس میں دمبا اور مینڈا شامل ہو جاتا ہے، جو گائے ہے اس میں بھینس اور کٹا بھی شامل ہو جاتا ہے۔ آج کل نا بڑا یہ لوگوں کے اندر غلط جو نا وہ ایک رواج پیدا ہو چکا ہے کہ کٹے کی قربانی نہیں ہے، کٹے کی قربانی اور بھینس کی قربانی نہیں ہے۔ کٹے کی قربانی بھی کرنا جائز ہے اور بھینس کی قربانی بھی کرنا جائز ہے، اور ساری شرائط پائی جائیں تو، ساری شرائط پائی جائیں تو، کیونکہ کٹا اور بھینس جو ہے یہ گائے کے اندر ہی شمار ہوتا ہے۔ جس طرح ہم بیل اور گائے کی قربانی کرتے ہیں اسی طرح ہم بھینس اور کٹے کی قربانی بھی کر سکتے ہیں۔ جانور کی عمروں کی طرف آتے ہیں کہ جانوروں کی عمر کتنی ہونی چاہیے۔ اونٹ جو ہے اس کی عمر 5 سال ہونا ضروری ہے۔ اگر اونٹ 5 سال سے کم عمر کا ہوا تو اس کی قربانی بالکل جائز نہیں ہوگی۔ یہ لمٹ ہے شریعت کی طرف سے، یہ حد ہے کہ اگر آپ اونٹ کی قربانی کر رکھے گئے تو اس کی عمر جو ہے وہ 5 سال ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح کوئی بندہ گائے، بیل اور بھینس یا پھر کٹے کی قربانی کر رکھا گیا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی 2 سال اس کی 2 سال عمر ہونا ضروری ہے۔ اگر 2 سال سے عمر تھوڑی سی بھی کم ہوئی تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح بکری ہے، بکرا ہے، اس کی عمر 1 سال ہونا ضروری ہے۔ اگر 1 سال سے 1 دن بھی عمر کم ہوئی تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ مینڈا ہو گیا، یہ دمبا ہو گیا، اس کی جو صورت ہے وہ تھوڑی سی الگ ہے۔ اگر مینڈا اور دمبا اتنا فربا ہو، اتنا بڑا ہو، اتنا دبلا ہو کہ دور سے دیکھنے میں وہ 1 سال کے بکرے یا بکری کے برابر محسوس ہوتا ہو تو اس کی قربانی جو ہے وہ ہو جائے گی، اگرچہ وہ دمبا یا مینڈا 6 مہینے کا ہو یا پھر 8 مہینے کا ہو۔ دور سے دیکھنے سے وہ 1 سال کے بکرے یا بکری کے برابر لگتا ہو تو اس کی قربانی کرنا جائز ہو جائے گی۔ ادروائز اگر 6 ماہ کا دمبا یا پھر 8 ماہ کا دمبا سال سے کم لگتا ہے، یعنی سال والی جو بکری ہے یا سال والا جو بکرا ہے اس سے کم لگتا ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ ہاں 6 ماہ عمر ہے، 8 ماہ عمر ہے، سال کے بکرے یا بکری کے برابر محسوس ہوتا ہے دور سے تو اس کی قربانی کرنا بالکل جائز ہوگا۔
اچھا، ان جانوروں کا اب ہم بیان کرتے ہیں جن جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے، یعنی جانوروں کے اندر عیوب بھی پائے جاتے ہیں، عیب بھی پائے جاتے ہیں، نقص پائے جاتے ہیں. تو کون کون سے جانور ہیں ان کے اندر اگر یہ نقص عیب پائے جائیں تو ان کی قربانی نہیں ہوتی. سب سے پہلے مسئلہ سماعت فرما لیں کہ جس جانور کے پیدائشی سینگ نہ ہوں اس کی قربانی جائز ہے. جس جانور کے پیدائشی سینگ نہ ہوں اس جانور کی قربانی جائز ہے. اور ایسا جانور جس جانور کے سینگ تھے لیکن بعد میں اس جانور کے سینگ ٹوٹ گئے لیکن جڑ سے نہیں ٹوٹے، ٹوٹ گئے لیکن جڑ سے نہیں ٹوٹے، تو اس جانور کی قربانی کرنا بھی جائز ہے. اگر کسی جانور کے سینگ جڑ سے ہی ٹوٹ گئے تو ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہوگا. ایسا پاگل جانور، جنونی جانور، مجنون جانور جو چر نہ سکتا ہو، اپنی قربان گاہ تک نہ جا سکتا ہو، ٹھیک ہے، وہ گھاس خود نہ کھا سکتا ہو، تو ایسے جانور کی قربانی کرنا بھی جائز نہیں ہے. خصی جانور اس کی قربانی کرنا جائز ہے. ایسا جانور بھی ہوتا ہے جس کو خارش ہوئی ہوتی ہے، خارشی جانور ہو لیکن فربا ہو، موٹا تازہ ہو، تو اس کی قربانی کرنا جائز ہے. ایسا لاغر جانور جس کی ہڈیوں میں مغز نہ رہا ہو، ایسا لاغر جانور، کمزور جانور جس کی ہڈیوں میں مغز نہ رہا ہو، ایسے جانور کی قربانی کرنا بھی جائز نہیں ہے. آگے سماعت فرمائیں، بھینگا جانور اس کی قربانی کرنا جائز ہے. اندھا جانور اس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے. اور ایسا جانور جو کانا ہو، ایک آنکھ سے اس کو نظر آتا ہو، دوسری آنکھ سے نظر نہ آتا ہو، یا دوسری آنکھ ایسی ہو کہ اس کا عیب جو ہے بالکل واضح ہو، کانا پن اس کا ظاہر ہو، تو اس جانور کی قربانی کرنا بھی جائز نہیں ہے. ایسا لاغر جانور جس کی ہڈیوں میں مغز نہ رہا ہو اور لنگڑا بھی ہو، بہت زیادہ کمزور ہو، خود اپنی ٹانگوں پر چل کر قربان گاہ تک نہ جا سکتا ہو، تو ایسے جانور کی قربانی کرنا بھی جائز نہیں ہے. ایسا بیمار جانور جس کی بیماری بالکل ظاہر ہو رہی ہو، کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں بیمار ہوتے ہیں لیکن اس کی بیماری ظاہر نہیں ہوتی اور دیکھنے میں بڑے اچھے محسوس ہوتے ہیں، ان کی قربانی ہم کر سکتے ہیں. لیکن ایسا بیمار جانور جس کی بیماری بالکل واضح ہو، محسوس ہو رہا ہو کہ یہ بیمار ہے اور چلنے کے اندر بھی اس میں فرق آ رہا ہے، دیکھنے میں فرق آ رہا ہے اور اس کی چستی میں بڑی فرق محسوس ہو رہا ہے، تو ایسے بیمار جانور کی قربانی کرنا بھی جائز نہیں ہے. اور ایسا جانور جس کا کان تہائی سے زیادہ کٹا ہوا ہو، دم یا چکی جو ہے وہ تہائی سے زیادہ کٹی ہوئی ہو، اس جانور کی قربانی کرنا بھی جائز نہیں ہے. ایسا جانور جس کا ایک بکری ہے، اس کا ایک تھن اگر خشک ہو، بکری ہے اس کا ایک تھن خشک ہو، تو اس کی قربانی کرنا بھی جائز نہیں ہے. گائے یا پھر بھینس اس کے 2 تھن خشک ہوں تو ان کی قربانی کرنا بھی جائز نہیں ہے. اسی طرح اگر گائے اور بھینس کے اندر ایک تھن خشک ہو، 3 ٹھیک ہیں تو اس کی قربانی کرنا بالکل جائز ہوگا. اور ایسا جانور جس کے دانت ہی نہ ہوں، ایسا جانور جس کے دانت ہی نہ ہو اور دانت نہ ہونے کی وجہ سے وہ چارہ بھی صحیح طریقے سے نہ کھا سکتا ہو، تو اس کی قربانی کرنا بھی جائز نہیں ہوگا. آگے سماعت فرمائیں کہ بھیڑ یا دمبا اگر اس کی اون کاٹ لی جائے، لوگوں کے اندر یہ بھی ایک رائج ہے کہ اگر ہم بھیڑ یا دمبے کی اون کاٹ دیں تو اس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہوتا، کیونکہ جب ہم نے خریدا تھا تو اس کے بال ساتھ ہی گئے تھے، تو اگر کاٹ دیں گے تو قربانی نہیں ہوگی. اگر بھیڑ یا دمبے کی اون ہم کاٹ دیتے ہیں تو ایسے جانور کی قربانی کرنا بھی بالکل جائز ہوگا. آگے سماعت فرمائیں کہ جانور ہم نے خریدا، جانور خریدتے وقت جانور کے اندر کوئی بھی ایسا عیب نہیں تھا جس عیب کی وجہ سے قربانی نہیں ہو سکتی. ایسا عیب بالکل موجود نہیں تھا جب ہم نے جانور کو خریدا، اس میں ایسا عیب بالکل تھا ہی نہیں کہ اس کی وجہ سے قربانی نہ ہو سکتی ہو. اور اس کے بعد قربانی کے قریب اس کے اندر عیب جو ہے وہ پیدا ہو گیا. قربانی کے خریدتے وقت عیب نہیں تھا، جب ہم قربانی کے قریب آگے قربان کرنے لگے تو اس میں عیب واضح ہونے لگا، تو ایسے جانور کی جو ہے وہ ہم قربانی کر سکتے ہیں. یہ عیب جو ہے وہ عیب قابل قبول نہیں ہوگا. آگے سماعت فرمائیں کہ قربانی کرتے وقت جانور اچھلا کودا. کچھ جانور بڑے شرارتی بھی ہوتے ہیں، ان کو ذبح کرتے وقت جو ہے وہ بڑی دگو دو کرتے ہیں کہ بس ہمیں چھری کے نیچے نہ رکھا جائے،
ہمیں آزاد کر دیا جائے، وہ آخری حد تک بڑا زور لگاتے ہیں، بھاگنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، سم ٹائم تو ٹانگ بھی ٹوٹ جاتی ہے جانوروں کی۔ اگر اچھلنے کودتے ہوئے قربانی کے وقت، قربانی کے دن اس کو کوئی نقصان پہنچ جاتا ہے، عیب پیدا ہو جاتا ہے، تو وہ عیب مضر نہیں ہے، ایسے عیب کی وجہ سے ہم قربانی کر سکتے ہیں۔ قربانی کا جانور مر گیا، قربانی کا ہم جانور خرید کے قربانی سے پہلے کہ وہ مر جاتا ہے، تو اس کا مسئلہ سماعت فرمائیں۔ اگر کوئی غنی تھا، صاحب نصاب تھا، مال و دولت رکھنے والا بندہ تھا، جس پر قربانی واجب تھی، جس بندے پر قربانی واجب تھی، مال و دولت کی وجہ سے، نصاب کی وجہ سے شریعت نے اس پر قربانی واجب کر دی، اب قربانی کرنے سے پہلے اس غنی مالک کا، صاحب نصاب مالک کا جانور مر جاتا ہے، تو اب اس مالک کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوسرا جانور خریدے اور قربانی کرے۔ صاحب نصاب اور غنی کے لیے ضروری ہے کہ اگر اس کا جانور قربانی کرنے سے پہلے مر جاتا ہے تو وہ دوسرا جانور خریدے اور قربانی کرے۔ اور فقیر ہے، اس نے جانور خریدا اور قربانی کرنے سے پہلے فقیر آدمی کا جانور مر جاتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی تو ہوتے جن پر قربانی واجب نہیں ہوتی، لیکن کہتے یار قربانی کرنی چاہیے، قربانی کرنی چاہیے، واجب نہیں ہوتے شریعت کی طرف سے، لیکن وہ جانور لے کے آ جاتے ہیں۔ اگر ایسے فقیر آدمی کا، ایسے جس کے اوپر شریعت کی طرف سے لاگو بھی نہیں تھی قربانی، صاحب نصاب بھی نہیں تھا وہ بندہ، مال و دولت رکھنے والا زیادہ نہیں تھا، لیکن خوشی سے وہ قربانی کر رہا تھا، جانور لے کے آیا اور عید قربانی سے پہلے اس کا جانور مر جاتا ہے، تو اب شریعت کی طرف سے اس فقیر آدمی پر ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنا دوسرا جانور لا کر قربانی کرے۔ دوسرا مسئلہ سماعت فرما لیں، اگر قربانی کا جانور بندہ لے کے آیا، مال و دولت رکھنے والا تھا، غنی آدمی تھا، اب اس غنی آدمی کا جانور چوری ہو جاتا ہے یا پھر گم ہو جاتا ہے، اور وہ غنی آدمی جو ہے وہ دوسرا جانور بھی لے کر آ جاتا ہے، جو پہلے جانور میں لے کے آیا تھا وہ تو بھاگ گیا، چوری ہو گیا ہے، اب میرے اوپر قربانی واجب ہے تو میں دوسرا جانور لے کے آتا ہوں، اب پہلا گم ہو گیا، دوسرا جانور جو ہے وہ منڈی سے لے کے آ گیا، جیسے دوسرا جانور لے کے آیا نا تو پہلا جانور بھی مل گیا، اب کیا صورتحال ہے؟ اب اس کا حکم کیا ہے؟ شریعت مطہرہ اب اس مالک نصاب، اس غنی آدمی کے لیے حکم یہ نافذ کرتی ہے کہ وہ چاہے تو پہلے جانور کی قربانی کر لے، چاہے تو دوسرے جانور کی قربانی کر لے، چاہے تو دونوں کی کر لے، اس کو اجازت ہے، اس کو اجازت ہے۔ دوسرا مسئلہ سماعت فرما لیں، فقیر آدمی جس کے اوپر شریعت کی طرف سے قربانی واجب کی نہیں تھی، اب وہ گیا منڈی کے اندر جانور لے کے آیا، گھر آیا تو اس کا جانور چوری ہو گیا، گم ہو گیا، اب وہ کہتا ہے یار شوق بڑا ہے مجھے قربانی کرنے کا، قربانی کرنی چاہیے، پہلا جانور گم ہو گیا، چوری ہو گیا، اب گیا منڈی کے اندر دوسرا جانور لے کے آ جاتا ہے، جیسے ہی وہ دوسرا جانور لے کے آیا پہلا بھی مل جاتا ہے، دوسرا جانور لے کر آیا تو پہلا بھی مل گیا، اب اس فقیر آدمی کے لیے ضروری ہے کہ دونوں قربانیاں کرے۔ اب فقیر کے لیے ضروری ہے جس پر شریعت نے نافذ ہی نہیں کیا حکم کہ قربانی کر، لاگو کی نہیں تھا، حکم ہی نہیں تھا کوئی قربانی کرے، واجب نہیں تھا، اب پہلا گم ہو گیا، چوری ہو گیا، دوسرا پھر لے کے آیا، اب شریعت کہتی ہے کہ پہلا بھی مل گیا، دوسرا بھی موجود ہے تو دونوں کی قربانی کرے، کیونکہ اس نے ایسا کام کیا گیا جو اس پر واجب نہیں تھا، خود اس نے واجب کر لیا گیا، خود اس نے واجب کر لیا گیا، اب دونوں جانوروں کی یہ قربانی کرے گا۔ آگے سماعت فرما لیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں گھر کے اندر، جس طرح 4 افراد ہیں یا 10 افراد ہیں، 5 افراد ہیں، وہ کہتے ہیں یار ایک جانور ہم لے لیتے ہیں، مثال کے طور پہ ہم ایک بکری لے لیتے ہیں یا پھر ایک ہی بکرا لے لیتے ہیں، ہم 4-5 بندے ہیں، پیسے ملا کے نا ہم قربانی کر لیتے ہیں۔ اب نامینیٹ نہیں کیا جاتا، کسی ایک بندے کو مخصوص نہیں کیا جاتا کہ یہ جو بکری لی گئی ہے پیسے سبھی کے ہیں، لیکن یہ ایک بکری یا پھر ایک بکرا ہے، یہ قربان کس کی طرف سے کیا جائے گا؟ اماں کی طرف سے، ابا کی طرف سے، بھائی کی طرف سے، بہن کی طرف سے، کوئی بندہ خاص نہیں کیا، کہا جی یہ ہم سارے پیسے اکٹھے کر کے ایک بکری لاتے ہیں یا پھر ایک بکرا لاتے ہیں، ہم سارے مشترکہ طور پہ ایک ہی بکری قربان کر لیتے ہیں، کسی کی طرف سے قربانی نہیں ہوگی، کسی کی طرف سے قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ ایک بکرا یا پھر ایک بکری ایک فرد واحد کی طرف سے ہی ہو سکتی ہے، ایک فرد واحد کی طرف سے ہی ہو سکتی ہے۔ اگر 4-5 بندے پیسے اکٹھے کر کے ایک بکرا یا ایک بکری لیتے ہیں تو ایک بندے کی طرف سے ہی کرنا پڑے گا، اسے یا ماں کی طرف سے کر لیں یا باپ کی طرف سے کر لیں یا پھر بڑے بھائی چھوٹے بھائی کی طرف سے کر لیں، کسی ایک بندے کی طرف سے قربانی کرنی پڑے گی، ایک بکری یا ایک بکرے کی۔ اگر وہ کہیں کہ ایک بکری یا بکری پورے گھر کی طرف سے قربانی ہو جائے تو اس طرح قربانی کسی کی بھی نہیں ہوگی۔ اور دوسرا مسئلہ پھر میں اپنا بتا دوں کہ کٹے کی قربانی جو ہے یہ بالکل جائز ہے،
بالکل جائز ہے۔ کافی علاقے ایسے ہیں جہاں پر یہ بالکل فیصلہ کر دیا گیا کہ کٹے کی قربانی ہم نے بالکل کرنے کی نہیں ہے، اس کی قربانی جائز بھی نہیں ہے۔ اور کچھ طبقے ایسے بھی گئے ہمارے معاشرے کے اندر جو فتویٰ بھی دیتے ہیں کٹے کی قربانی نہیں ہے بھائی، بھینس کی قربانی نہیں ہے۔ جب یار ہم بھینس کا دودھ پی سکتے ہیں، کٹے کا گوشت آگے پیچھے قربانی کے دنوں کے علاوہ کھا سکتے ہیں، تو پھر اس کی قربانی کیوں نہیں ہے؟ اگر قربانی نہیں تو پھر کٹے کا گوشت بھی مت کھاؤ، یہ پورا سال کٹے کا گوشت ہی ملتا ہے، بھینس کا گوشت ہی ملتا ہے۔ جب ہم گوشت سارا سال کھاتے ہیں، قربانی کے دن میں فتوے یاد آتے ہیں نہیں جی کٹے کی قربانی نہیں کرنی، گائے کی قربانی کرو، بیل کی قربانی کرو، ٹھیک ہے نا، بکرے کی قربانی کر لو، بکری کی قربانی کر لو، کٹے کی قربانی نہیں کرنی تھی۔ میں نے کہا جب پورا سال ہم کٹے کا گوشت کھا سکتے ہیں تو قربانی کے دنوں کے اندر کٹے کی قربانی بھی کر سکتے ہیں، کٹے کی قربانی بھی کر سکتے ہیں۔ اور کٹا اور بھینس یہ گائے کی نسل کے اندر ہی شامل ہوتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔